علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ حقیقی خطرہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور عید کے بعد جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ صورتحال بہت مختلف ہو جائے گی، تو اعلان کر دیا گیا ہے عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت کے لیے کون سی مشکل عید کے بعد پیدا ہوگی، اس پر بات ہوگی، کیونکہ معاملہ بڑا متنازع ہو چکا ہوا ہے۔ ایک طرف کینالز کی تعمیر جاری ہے، چولستان کینالز کی میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری طرف احتجاجی تحریک جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ماہ رمضان میں عموماً احتجاج نہیں ہوا کرتے، مظاہرے نہیں ہوا کرتے، لیکن کل سندھ بھر میں شدید احتجاج ہوا اور ایک ریلی وکلاء نے نکالی حیدرآباد سے کراچی تک۔ معاملہ صرف وکلاء تک محدود نہیں ہے، معاملہ صرف سندھی قوم پرست جماعتوں تک محدود نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کینالز کے خلاف ہے، لیکن سوائے پیپلز پارٹی کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، اب تو اس میں مہاجر قومی موومنٹ حقیقی نے بھی آواز ملا دی ہے۔ آفاق احمد نے بھی کہہ دیا ہے کہ کینالز سندھ کے مفاد میں نہیں اور ہم کینالز کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا ہے، کیونکہ میں شہری ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے دریائے سندھ کے پانی پر اگر کم ہو تو کیا اثر پڑتا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن اگر یہ سارا معاملہ یا کینالز کی تعمیر یا اگر سندھو کا پانی روکا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہم بھی پورے سندھ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کینالز کا ایشو میں نے پچھلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد بدترین متاثر ہوں گے، باقی شہر بھی ہوں گے، دیہات بھی ہوں گے، لیکن جن شہروں کا انحصار پینے کا پانی جن کا دریائے سندھ سے جاتا ہے، وہ شہر اگر دریائے سندھ ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی پانی نہیں جاتا یا ڈاؤن اسٹریم سکھر پانی میں کی قلت ہوتی ہے تو پھر یہ شہر بھی شدید متاثر ہوں گے۔ کل کیا ہوا میں اس پر آؤں گا، لیکن کچھ ہمارے چاہنے والے، کچھ سننے والے، کچھ پروپیگنڈا کا شکار بھی ہوتے ہیں لوگ۔ تو میں نے جو گزشتہ ایک ویلاگ کیا تھا تو اس میں کسی نے ایک کمنٹ کیا کہ مجھے کہا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، کراچی کو تو کنجھر سے پانی جاتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں دریائے سندھ سے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ذرا تھوڑا سا میں سوچ رہا تھا کہ میں جو احتجاج چل رہا ہے اس پر میں آتا ہوں۔ کل جو وکلاء نے اپنا احتجاج کیا، جس میں ذوالفقار بھٹو جونیئر بھی شامل ہوئے اور دیگر جو ہے وکلاء لیڈرز بھی تھے، لیکن اس پر جانے سے پہلے جو میں گزارش رکھنے جا رہا ہوں وہ ذرا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جس میں پورا پاکستان بستا ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس کے لوگ کراچی میں نہ بستے ہوں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، بلکہ اور ملکوں کے لوگ بھی آ کر بستے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کینالز کے معاملے پر، اور سندھو کا اگر پانی کم ہو جاتا ہے یا ایک خاص موسم میں ڈاؤن اسٹریم سکھر اور ڈاؤن اسٹریم کوٹلی پانی جانا کم ہو جاتا ہے تو پھر سب سے زیادہ متاثر کراچی ہوگا۔ تو وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کنجھر خود پانی پیدا نہیں کرتی، کنجھر کوئی پانی کا چشمہ نہیں ہے۔ کنجھر جھیل جو ہے یہ کھیرتھر پہاڑی سلسلہ جو ہے اس میں جب بارشیں ہوتی تھیں تو قدرتی ایک جھیل بنتی تھی، ایک نہیں کئی جھیلیں بنتی تھیں قدرتی، کئی نام ہے وہاں پر، اور پھر وہ جو ہے ایک جب بارشیں ہوتی تھی تو اس میں پانی ہوتا تھا، نہیں ہوتی تھی تو پانی نہیں ہوتا تھا۔ بالکل اسی طرح میرے گاؤں میں منچھر جھیل ہے، اور وہ میٹھے پانی کی کسی زمانے میں شاید ایشیا کی سب سے بڑی جھیل ہوا کرتی تھی۔ اب ہماری پالیسیز کی وجہ سے، وابڈا کی مہربانیوں کی وجہ سے اس جھیل کو گندگی کا وہ بنا دیا گیا ہے، ایک تالاب 400-500 اسکوائر کلومیٹر پر ہے وہ، اور وہ سارا کا سارا پانی جو ہے وہ زہریلا ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں فشنگ ہوتی تھی، نہ اب ماہی گیر بستے ہیں وہاں پر۔ منچھر جھیل میں ایک وقت میں کشتیاں ہوتی تھیں اور ان کشتیوں کے اندر لوگ بستے تھے، کشتیوں کے گاؤں تھے، کشتیوں کے اسکول تھے، کشتیوں میں ڈسپنسریز تھیں، کیونکہ اتنی زیادہ آبادی تھی اس جھیل کے اندر، لوگ اندر رہتے تھے جھیل میں کیونکہ بہت بڑی جھیل تھی۔ اب اس میں RBOD جو ہے وہ سیم نالا ہے وہ ڈال دیا گیا، بابڈا نے کہا کہ جس کو اس میں ڈالتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مطلب میں نے اپنے اسکول لائف میں وہاں پر جا کر اپنا جو سیر و تفریح کے لیے ہم جاتے تھے تو وہاں پر مچھلیوں کے ڈھیر لگے دیکھے، پھر سائبیرین پرندے آتے تھے سردیوں میں، تو اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اور وہ منچھر جھیل جو ہے سیون، اور اس میں سیون کے پاس ہی ہے وہ، اس کا ایک کنارہ جامشورو ضلع میں اور دوسرا کنارہ دادو ضلع میں میرے گاؤں کے پاس ہے۔ تو وہ جھیل جو ہے وہ بھی کھیرتھر پہاڑی سلسلے کے آنے والی پانی سے وہ جھیل بھرتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ڈراؤٹ ہوتے تھے، خشک سالی ہوتی تھی، تو پھر وہ جھیل سوکھ جاتی تھی۔ پھر یہ بھی ہمیں بڑوں نے بتایا کہ جھیل کے اندر
پانی نہیں ہوتا تھا تو بسیں چلا کرتی تھی کیونکہ ادروائز بڑا وایا ہوتا تھا. تو پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دریائے سندھ سے کینال نکال کر اس جھیل کو دریائے سندھ سے پانی دینا شروع کیا تاکہ وہ جھیل جو زندگی ہے، آبی حیات جو ہے وہ برقرار رہ سکے. تو منچھر بذات خود اس کا بھی انحصار دریائے سندھ کے اوپر. اور اس کے بعد جب بارشیں ہوتی ہیں، زیادہ پانی آتا ہے تو منچھر کو ایک اور کینال ہے جو دریائے سندھ میں ڈالا جاتا ہے اس کو پانی. آپ نے اکثر سنا ہوگا 2022 میں 2010 میں جب سیلاب آئے تھے تو منچھر کے بند ٹوٹ گئے تھے. تو یہ وہ منچھر جھیل ہے. اگلا میں کینجھر پر آتا ہوں. کینجھر جھیل کو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا دوبارہ، اور پھر کینجھر کا سائز جو ہے وہ بڑا، ظاہر پانی اس میں دریائے سندھ سے کینجھر جھیل کو ایک کینال نکالا گیا کینجھر جھیل کے لیے، جس کو عموماً کراچی واہ یعنی کراچی کینال کہا جاتا ہے. اس کا نام کلری بگھاڑ فیڈر ہے، KB فیڈر کہتے ہیں. اس سے کوٹلی بیراج سے پانی جاتا ہے کینجھر میں، اور پھر وہاں سے کراچی کے لیے کینالز نکلتی ہیں. دھابے جی اپنا پمپنگ اسٹیشن، گھارو پمپنگ اسٹیشن، یہ آپ نے نام سن رکھے ہوں گے اکثر کہ اتنی لمبی قطر کی جو لائن ہے، پائپ لائن پانی کی، وہ پھٹ گئی ہے تو کراچی کا پانی بند ہو گیا ہے. تو وہ کینجھر جھیل میں پانی جاتا ہے، کینجھر جھیل میں پانی اسٹور ہوتا ہے. میں نے کینجھر جھیل کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو بھی بنا کر دکھائی ہوئی تھی، وہ میں لنک ادھر شیئر کر لیتا ہوں، آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا. تو کینجھر جھیل میں پانی جمع ہوتا ہے دریائے سندھ کا، یا بارشیں ہوتی ہیں تو کھیرتر پہاڑی سلسلوں کا پانی، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ابھی KB فیڈر کو، کراچی واہ کو 2 مہینے پہلے اس کی لائننگ ہو رہی تھی، تو اس کو جب اپنا پانی اس کا بند کر دیا گیا تو جو تعلیمی ادارے ہیں جامشوروں کے، یونیورسٹیز، وہ بند کر دیے گئے کہ پانی نہیں ہے یونیورسٹیز میں. اور کراچی کے لیے بھی پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا کینجھر کا. تو پھر ایک حصے میں لائننگ ہوئی اور دوسرے حصے کی لائننگ اب اگلے کسی مرحلے پر کی جائے گی، یہ فیصلہ ہوا. تو کراچی کو پانی کینجھر سے جاتا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اپنا دریائے سندھ سے جاتا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو ٹینکر کا پانی پیتے، ہمیں اس میں پانی نہیں آتا، واٹر سپلائی کا سرکاری پانی ہمیں نہیں ملتا. کئی علاقوں میں ملتا ہے، کئی علاقوں میں نہیں ملتا. زیادہ آبادی کو نہیں واٹر سپلائی کا پانی، واسا کا پانی ملتا ہے یا واٹر بورڈ کا پانی ملتا. لیکن جو ٹینکر کا پانی ہے وہ بھی دریائے سندھ سے آتا ہے. یا کہیں کہیں ملیر کے علاقے میں کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ زیر زمین پانی میٹھا ہے، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ ٹینکر مافیا یا وہ پانی جو ہے وہ ٹیوب ویلز کے ذریعے نکال کر اور وہ سپلائی کرتے ہوں. لیکن مور دین 99% جو پانی ٹینکر مافیا بیچتا ہے، یا سرکار ایون کراچی میونسپل کارپوریشن یا واٹر بورڈ بھی جہاں پانی نہیں ہے وہاں ٹینکر کی سپلائی ان کی ہے. پیسے چارج کرتے ہیں لیکن بہرحال پرائیویٹ ٹینکر سے کچھ کم. تو کراچی کو جو پانی جاتا ہے میرے بھائی وہ دریائے سندھ سے جاتا ہے. ٹینکر بذات خود پانی پیدا نہیں کرتے. کینجھر کوئی چشمہ نہیں ہے، جھیل اور چشمے میں فرق ہونا چاہیے. کینجھر میں بارشوں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، وہ اتنا نہیں ہوتا، وہ تو 2-3 دن کے سے زیادہ نہیں کراچی کو فیڈ کر سکتا. دوسرا پانی کراچی کا ہب ڈیم، وہ بارشوں کا ہے، تو ہب ڈیم سے پانی جاتا ہے کراچی کو، وہ بھی برساتوں میں جب ہب ڈیم بھر جاتا ہے تو وہ پانی ہوتا ہے. تو یہ پرسیپشن، یا یہ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے ایسے بہت بڑے ماہر بن کے کہہ دیتے ہیں کہ جی کینجھر سے پانی جاتا ہے، دریائے سندھ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دریائے سندھ جو ہے وہ لائف لائن ہے وادی سندھ کی. دریائے سندھ کا پانی کہیں روکا جائے گا، دریائے سندھ کو ڈائیورٹ کیا جائے گا، تو پھر وہ جو تہذیب ہے، تمدن ہے ہزارہ سال کی، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہے وادی سندھ کی تہذیب، تو وہ تہذیب کے نشانات مٹنا شروع ہو جائیں گے. تو دریائے سندھ کو ظاہر ہے سندھ کے لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ ٹچی ہیں. کوئی بھی دریائے سندھ پر کوئی بڑا منصوبہ بنتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ جی ہم پانی آگے آنا بند ہو جائے گا، یا حشر وہی ہوگا جو ڈاؤن اسٹریم کوٹلی ہوا ہے کہ پورا سال کے کوئی 1-2 مہینے پانی نیچے جاتا ہے، ورنہ پورا سال ریت اڑ رہی ہوتی ہے، ریگستان بنا ہوا ہے دریا، لاکھوں ایکڑ بلکہ کئی تحصیلیں سمندر نکل گیا ہے. تو بہرحال یہ میں نے ایک پرسیپشن آپ کے سامنے بات رکھنی تھی. اور دوسرا، اب جو کل احتجاج ہوا ہے وکلاء کا، اس میں حیدرآباد جو بار کی کال تھی، اور اس میں جو وکلاء کی بڑا مارچ جو ہے وہ کراچی پہنچا، اور اس کی قیادت کر رہے تھے حیدرآباد کے صدر ہیں بار کے اشر مجید کھوکھر صاحب، وہ قیادت کر رہے تھے.
اور انہوں نے جب وہ پہنچے کراچی میں داخل ہوئے شارع فیصل پر FTC پل کے پاس، تو پولیس اور رینجرز نے ان کو روکنے کی کوشش کی، وہاں جھڑپیں ہوئیں۔ بہرحال احتجاج جو ہے وکلاء کا پریس کلب تک پہنچ گیا، اور وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ان کو جوائن کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جی ہمیں آپ یہاں ڈنڈے مار رہے ہیں، ہم اسلام آباد آئیں گے تو پھر آپ کو لاٹھیاں کھانی پڑیں گی ہماری۔ اشر مجید کھوکھر صاحب نے کہا کہ ابھی ہم کراچی میں احتجاج کر رہے ہیں، عید کے بعد ہم مارچ لے کر اسلام آباد جائیں گے۔ اچھا، اب یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں کل سندھیانی تحریک جو خواتین کی ہے وہ، اور اپنا سندھ یونائٹڈ پارٹی اور کئی جماعتوں کی طرف سے مختلف شہروں میں، لاڑکانہ اور کئی شہروں میں جو ہے وہ احتجاجی ریلیز نکالی گئیں، نوشر و فیروز، یعنی میرے پاس جو خبر ہے، جو میں یہ دیکھ رہا ہوں، پنجی اخبار ایک سندھی نیوز پیپر ہے اس میں، تو اس میں کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور پھر رات گئے میری نظر پڑی، آفاق احمد کا ایک میڈیا کے ساتھ گفتگو تھی، انہوں نے اس معاملے میں ذرا وہ ہوتا ہے نا فراغ دلی کا ثبوت، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے پتہ ہے، میں کوئی بہت بڑا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتہ کتنا سنجیدہ ایشو ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ کا پانی کینال سے کمپرومائز ہوگا تو پھر ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پورے سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ میں نے بتا دیا کہ سب سے زیادہ ایشو جو ہوگا نا، وہ آپ کے پاس اگر پینے کا پانی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے کراچی، حیدرآباد، اگر اس کو پانی کا مسئلہ بنتا ہے تو ظاہر ہے پھر صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ اور ایک اور چیز کہ کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے منسٹرز نے، شرجیل انعام میمن نے، ناصر شاہ صاحب نے، ایون مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ کینالز نہیں بن رہے، نہیں بننے دیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کینالز کا ایک حصہ پائلٹ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور وہاں سے پائلٹ پروجیکٹ میں فصل بھی اگائی گئی ہے، اور باقی جو زمین کو ہموار کرنا اور یہ کافی کچھ کام وہاں چل چکا ہوا ہے، اور باقی جو اصل محفوظ شہید کینال جو 176 کلومیٹر کی لمبی کینال ہے، سلمان کی سے نکلے گی، پہلا فیز ہے اس کا، اس پر بھی کام جاری ہے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر 4100 کیوسک پانی، 4100 کیوسک پانی ہے، اور یہ ہیوج پانی ہوتا ہے۔ اگر اس کو صرف اور صرف فلڈ واٹر کینال کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اور بات ہے، ادروائز اگر اس کو کیونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کی زمینیں، وہ ان کو زمینیں دی گئی ہیں یونٹس بنا کر 1000 ایکڑ 20 سال کی لیز پر، تو وہ اگر کہیں گے کہ جی ہمیں تو پورا سال یہاں پر کاشتکاری کرنی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو خدشات جو سندھ کے ہیں ان کو ایڈریس کوئی نہیں کر رہا، سوائے اس بیان کے کہ جی ہم پنجاب اپنے حصے کا پانی یہاں سے لے گا، اور ذرائع سندھ سے پانی نہیں لیا جائے گا۔ یہ پانی جو مختلف لنک کینالز ہیں ان کے ذریعے ہیڈ سلمان کی پر پہنچے گا، اور ہیڈ سلمان کی سے وہ پانی جو ہے وہ جائے گا چولستان کی طرف، پھر مروٹ کینال بنے گی، اور یہ وہ تو یہ جو انڈس ریور سسٹم، میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی، انڈس ریور سسٹم ہے، یہ انڈس بیسن سندھ طاس کا جو اریگیشن کا نظام ہے، اس نظام میں اصل دریائے سندھ ہے، باقی اس کو بھرتی کرنے والے نالے ہیں، چاہے جہلم ہے، چاہے چناب ہیں، بڑے دریا، لیکن وہ سارے آ کر دریائے سندھ میں جاتے ہیں مختلف حصوں پہ، کوئی کہیں جا کر جو ہے وہ دوسرے دریا میں گرتا ہے، دوسرا تیسرے میں گرتا ہے، اس طرح کر کے پنجنت کے مقام پر یہ سارے دریائے سندھ بن جاتے ہیں، اور پھر دریائے سندھ آتا تبت سے، لداخ سے ہوتا ہوا، انڈیا سے اندر سے ہوتا ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا نے دریائے سندھ پر ڈیم بنانا ہے، بھئی انڈیا نہیں بنا سکتا، دریائے سندھ پر ڈیم بنا سکتا تو پہلا کام وہ یہ کرتا۔ تو بہرحال میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ اس معاملے کو خدشات ہو سکتے، خدشات ٹھیک ہو سکتے، خدشات غلط ہو، لیکن خدشات مذاکرات کے ذریعے ہی، باہمی گفتگو و شنید کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں نا، جب مل بیٹھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے، جو ارادہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شہباز حکومت بیٹھنا بھی چاہتی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتے تو کوئی پیچھے سے ان کو کھینچ لیتا ہے، کہتا نہیں اس معاملے کو اسی طرح ہی جانے دیں۔ CCI کے لیے کہا جا رہا ہے کہ CCI میں یہ معاملہ نہیں لے کر جایا جائے گا، بس منظوری ہو گئی ہے، وہ احسن اقبال صاحب کی صدارت میں ایک پلیٹ فارم سے منظوری ہو گئی، بات ختم، اس سے زیادہ آگے معاملہ نہیں جانا۔ لیکن جو لوگ میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر، آپ دیکھیں کل کا جو مارچ تھا،
ویسے اگر کراچی میں دو بندوں کی لڑائی بھی ہو جائے، کراچی میں کوئی ہلکی پھلکی کوئی چیز بھی ہو جائے تو پورا دن ٹرانسمیشن چلتی ہے. کل سارا دن کراچی کی سڑکوں پر وکلا تھے. اس سے پہلے ایک کانفرنس جماعت نے بہت بڑا ہزاروں لوگوں کا مارچ نکالا پریس کلب کے سامنے 2 ہفتے پہلے. لیکن نیشنل میڈیا میں ٹک کر چھوٹی سی خبر کے علاوہ آپ کو خبر نظر نہیں آئے گی. آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، شاید ڈان کے علاوہ آپ کو خبر نہ ملے. خبریں دبانے سے کچھ نہیں ہوتا. خبریں دبانے کا طریقہ جو ہے وہ آج ختم ہو چکا ہوا ہے، وہ کام نہیں آئے گا. سوشل میڈیا کا دور ہے. خبریں دبانے سے بہتر ہے کہ جن لوگوں کے تحفظات اعتراضات ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. اگر ہمیں چولستان اگر آباد ہوتا ہے تو کس کو اس کا رنج ہوگا؟ تھر اگر آباد ہوتا ہے تو کس کو رنج ہوگا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کام جس پر پاکستان ایک گھر ہے نا، 4 صوبے ہیں اس میں، اور سب نے رضاکارانہ طور پر پاکستان میں شمولیت کی تھی. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو جوڑے رکھتا ہے دریائے سندھ. تو وہ کہتے ہیں اگر میرا دریا نہیں رہے گا تو میں پاکستان کے لیے کیوں ہوں؟ پھر سوال تو جائز ہے نا. تو بجائے صورتحال اس طرف جائے. اور وکلا جو ہے، میں نے کہا تھا کہ اصل جو خطرہ ہے نا حکومت کو، حکومت کے لیے جو اصل بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج حکومت کو آئے گا سندھ سے. اور اسی دن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کینالز کے خلاف ایک ویڈیو جاری کر دی تھی، کچھ پریس کانفرنسز کی تھی. اب سندھ حکومت کا یہ کہنا کہ کینالز نہیں بن رہے وہ غلط بات ہے. سندھ حکومت وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس فورم ہے، آئینی فورم، ہم وہاں بات کریں گے. آئینی فورمز کے اجلاس نہیں ہو رہے تو سی ایم صاحب کہاں بات کریں گے؟ تو پھر نہ حکومت سندھ لوگوں کو حقیقی بات بتا رہی ہے، اور نہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں کہ جی مسئلہ ہے کیا، ایشو کیا ہے، کیوں کینالز بنانے ہیں، پانی کتنا ہے. ارسا کا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. بے شک ارسا نے پانی بتا دیا کہ اتنا پانی پنجاب کے لیے، اتنا پانی پنجاب استعمال کر سکتا ہے. لیکن جو تحفظات ہیں وہ پولیٹیکل سیاسی پلیٹ فارم پر ہی حل ہوں گے. اس کا تو حکومت اگر اس معاملے کو لے کر کوئی انگیجمنٹ کرے گی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ، تو ٹھیک. ورنہ جو وکلا کا اعلان ہے، اب وکلا نے اعلان کیا ہے، وکلا سے پہلے کوئی اور بازی لے سکتا ہے. اور پھر جب معاملہ مکمل، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کے گلے پڑ گیا، اب ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو جو لوگوں نے پذیرائی ملی ہے وہ کہتے ہیں میں سیاست کروں گا. پہلے کہتے تھے میں سیاست نہیں کروں گا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں میں کروں گا سیاست. تو پھر پولیٹیکلی اگر دیکھیں، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے، ارادوں پر شک نہیں کرتے، لیکن پولیٹیکلی اگر ذوالفقار علی بھٹو بلاول بھٹو کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے ایک الٹرنیٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں، تو پھر کیا پیپلز پارٹی اسی طرح میدان میں نہیں آئے گی جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے قوم پرستوں کا جو دھرنا تھا باوڑوں کا تھا، تو جلسہ کالا باغ ڈیم کے خلاف، وہاں آ کر بیٹھ گئی تھیں. تو انہوں نے وہاں دبنگ قسم کی تقریر کی تھی. تو بلاول بھٹو کے پاس آپشن کیا چھوڑا جائے گا کہ بلاول بھٹو عید کے بعد اگر کوئی بڑی تحریک، کیونکہ ابھی تو عید تک اس طرح چلتا رہے گا، بڑی تحریک اٹھے گی تو پھر بلاول بھٹو زرداری اس سے ڈسٹنس نہیں کر سکتے. ان کو یا تو حکومت یا پھر سندھ، یہ آپشن رہ جائے گا بلاول بھٹو زرداری کے پاس. تو پھر بلاول بھٹو زرداری حکومت سے مطلب کہ وفاقی حکومت کے اتحادی جہاں وزارتیں بھی نہیں ہیں، حکومت کی حمایت یا سندھ کا محاذ، تو بلاول بھٹو زرداری پھر سندھ کا محاذ سنبھالنا زیادہ پسند کریں گے. اور یہ بات میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے زرداری صاحب کو یہ بات بتا بھی دی ہے کہ اس سے زیادہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا عید تک صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی. عید کے بعد جو ہے سیاسی وایو منڈل جو ہے وہ آپ کو تیزی کے ساتھ بدلتا ہوا نظر آئے گا. اور ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بجٹ سے پہلے کوئی بڑا اعلان کر دیں، وہ حکومت سے علیحدگی کا مشروط کہ جی میرے یہ مطالبات مان لو ورنہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے، وہ بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی اور اعلان بھی ان کی طرف سے ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.